بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم نے اپنے قاعدے کے تجوید کے جو میجر تمام رولز تھے وہ پڑھ لیے ہیں۔ اب آج کی اس لیسن میں ہم مدات کو دیکھیں گے۔ مد کا مطلب ہے لمبا کھینچنا یا لمبا کرنا، ٹھیک ہے، اور مد کی جمع کیا ہے؟ مدات۔ تو دیکھیں اس کو پڑھنے کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ 3 قاعدے دیے گئے ہیں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگر یاد نہیں ہوتا تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، وہی بات کہ ایک ایک لفظ کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا قاعدہ دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ تو مد جب ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے اس میں ایک الف کے برابر ہم نے مد کی تھی، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں بھی ہم نے ایک الف کے برابر مد کی تھی، اس کے علاوہ حروف لین میں بھی ہم نے ایک الف کے برابر مد کی تھی، تو اس کو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ اب دیکھیے مد جو ہے نا وہ بیسیکلی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے، 3 سے 4 حرکات بھی کھینچی جاتی ہے، ایک الف کے برابر بھی کھینچی جاتی ہے، اس کے علاوہ 5 سے 6 حرکات بھی کھینچی جاتی ہے۔ اب کس کو کتنا کھینچنا ہے اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد، دیکھیں اب لفظ پہ ذرا غور کریں، حروف مدہ، حروف مدہ ہم نے پڑھے تھے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اب اس کی پہچان بھی اچھی طرح سے ہم نے کی تھی۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو یعنی کہ اسی ہی لفظ میں ہو تو کیا ہوگا؟ اسے مد کو مد واجب کہتے ہیں اور اس کی مقدار 3 سے 4 حرکات ہے، ٹھیک ہے، اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد واجب۔ اب دیکھیے اگر آپ کو بیسیکلی یہ مد واجب یا مد جائز یا کوئی بھی اس طرح سے یاد نہیں ہوتا تو اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ نے اس قاعدے کو نا اچھی طرح سے سمجھنا ہے، تو پھر ویسے دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کو یہ چیز بھی یاد ہو جائے گی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں اور اسے 3 سے 4 حرکات کھینچتے ہیں، تو کیسے پڑھتے ہیں؟ جاء۔ اب دیکھیں حرف مدہ، الف مدہ ہے نا، یہ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو یہ الف مدہ ہے، اس پہ کیا ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، حمزہ کیا ہے؟ اسی کلمے میں، یعنی کہ اسی پورے ورڈ میں ہی ہے، تو اس مد کو کتنا کھینچا جائے گا؟ 3 سے 4 حرکات، اور اس مد کو مد واجب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جاء، جیء، سوء۔ اب یہ الف مدہ کی مثال تھی، یہ یا مدہ کی مثال ہے اور یہ واو مدہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اولیاء، دعائی، یشاء۔ اب وقف کرنے کا بھی وہی قاعدہ، حمزہ آ رہا ہے نا لاسٹ میں، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یشاء، دعاء، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ پہ وقف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مد جائز۔ مد جائز کسے کہتے ہیں؟ کہ حروف مدہ، بات جو ہے وہ سٹارٹ حروف مدہ سے ہو رہی ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا، لیکن دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ حمزہ کہاں چلا گیا؟ دوسرے کلمے میں، دوسرے لفظ میں چلا گیا، تو اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد جائز، اور اس کی مقدار بھی بیسیکلی 3 سے 4 حرکات ہی ہے۔ ما اصاب، اب دیکھیں ما کیا ہے؟ الف مد ہے اور حمزہ کہاں چلا گیا؟ اگلے ورڈ میں چلا گیا، اصابہ میں، ٹھیک ہے، ما علیحدہ ہے، اصابہ علیحدہ ہے، تو اس مد کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد جائز کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار بھی 3 سے 4 حرکات ہی ہے۔ بنی آدم، ما امر، قالوا آمنا۔ دیکھیں جب قاعدے کے لاسٹ پہ ہم پہنچ رہے ہیں نا، اب آپ نے نوٹ کرے ہوں گے، اتنی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں کہ ہاں جی یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے،
یہاں اس کو نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، کیونکہ میں پہلے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک لیسن کے ساتھ بتا چکی ہوں. اب اگر آپ نے پچھلے لیسن کی اچھی طرح سے پریکٹس کی ہوگی تو آپ کو یہ باتیں کافی آسان لگ رہی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ہجے کرنے بھی آپ کو اچھی طرح آتے ہوں گے. جس نے شد کی تختی پہ اچھی طرح ہجوں کی پریکٹس کر لی نا، اس کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی حرف کا جو لفظ کا ہجا کرنا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. کما ارسلا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو ہجے میں مسئلہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو ہجے میں مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دوبارہ آپ جو ہیں وہ پچھلے لیسنس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اِلی اجل، ٹھیک ہے، اِلی اجل، حمزہ جو کہ ہے وہ اگلے لفظ میں چلا گیا ہے. اس مد کو مد جائز کہتے ہیں، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 3 سے 4 حرکات، ان کے 3 سے 4 الف. قاعدہ نمبر 3 کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر شد ہو تو اسے مد لازم مکلمی مثقل کہتے ہیں. اس کی مقدار 5 سے 6 حرکات. اگر آپ کو یہ ورڈ مشکل لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کا قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حرف پر شد آ جائے تو اس مد کی مقدار کتنی ہے؟ 5 سے 6 حرکات. اب دیکھیں یہ ورڈ جو ہے حاجہ، یہ ہم نے شد میں بھی پڑھا تھا، شد والے جو ایکسرسائزز میں بھی دیکھا تھا. تو دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر کیا آ جائے؟ شد والا حرف آ جائے تو اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں، دابتن، پہلے پوری مد کرنی ہے آپ نے، پھر اس حرف کو جو ہے اس شد والے حرف کے ساتھ ملانا ہے. اس کا جو ہے وہ ہجے کرنے کا قاعدہ بھی میں شد میں آپ کو اچھی طرح سے بتا چکی ہوں. تو دیکھیں دوبارہ یہاں بتا دیتی ہوں، چلیں. دال زبر الف مد، دا با زبر با، دابا، ٹھیک ہے. دال الف، دال زبر الف مد با داب، ٹھیک ہے. دال زبر الف مد با داب، با زبر با، دابا، تا دو زیر تین، دابتن، آگے وقف، دابا، ٹھیک ہے. 5 سے 6، منیمم 5 اور میکسیمم 6، بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. حاجہو، ٹھیک ہے. حا زبر الف مد جیم، حاج، جیم زبر جا، حاجہ، ہا الٹا پیش، ہو، حاجہو، آگے وقف، حاجہ. اب کیا ہے کہ جس طرح حاجہ کی پریکٹس ہم نے کی تھی نا ہجے کی، اسی طرح داپا کی بھی ہے، اور اسی طرح والصافاتی، والصافات، ٹھیک ہے. واو کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، صاد کو فا کے ساتھ. آگے ہے وَلَا تَحَاضُّونَ، حروف مدہ کے بعد شد آ گئی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو 5 سے 6 حرکات کے برابر کر رہے ہیں. پہلے مد پوری کر رہے ہیں، پھر اس حرف کو شد والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ وَلَا الضَّالِّينَ أتحاجوني. اب دیکھیں قاعدہ نمبر 4 کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو تو اسے مد لازم مکلمی مخفف کہتے ہیں. اس کی مقدار 5 سے 6 حرکات ہے، جیسے آنا. کیا ہوا کہ حروف مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ جزم آ گئی. تو اس مد کو ہم نے کیا کہا؟ مد لازم مکلمی مخفف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی مقدار بھی بیسیکلی 5 سے 6 حرکات ہے.
اب امید ہے آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کی پریکٹس بھی آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے. بیسیکلی اس کے قاعدے سمجھنے ہیں کیونکہ پریکٹس جو ہے وہ ہم اب سے تمام پہلے والے لیسنز میں کر چکے ہیں. اب جو ہے اپنے قاعدے سمجھنے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے.